خوشی کا فن، انگلش میں کہتے ہیں دا آرٹ آف ہیپینس۔ یہ کتاب ڈائی لاما اور ہاورڈ کٹلر نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ دوسروں اور اپنے آپ سے صلح رکھ کر یعنی پیس رکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے، جو مراقبے اور برادری کی خدمات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بامقصد زندگی گزارنی چاہیے اور تناؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کو جو چیز مجموعی طور پہ خوشی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ عبادت ہے۔ خوشی آسان ہے، قبولیت یعنی ایکسیپٹنس از کی، مثبت آپ کے چاروں طرف ہے، پازیٹیوٹی از آل اراؤنڈ یو۔ اپنی زندگی کو پیار سے بھر دو، ہر منٹ کو کاؤنٹ کرو، ایک ایک لمحہ تمہاری زندگی کا قیمتی ہے۔ خود کی دیکھ بھال پہ عمل کرو یعنی پریکٹس سیلف کیئر۔ دلچسپ تجربات تلاش کریں، سیک آؤٹ ایکسائٹنگ ایکسپیرینسز۔ اہداف طے کریں اور ان پر غلبہ حاصل کریں یعنی سیٹ گولز اینڈ ڈومینیٹ دیم۔ اور لامتناہی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، ایکسپریس اینڈلیس گریٹیٹیوڈ۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ لوگوں کی خوشی کی سطح ان کی زندگی بھر میں کافی حد تک تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصلت، جین یا شخصیت کے ذریعے پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ہمدرد فرد بن جاؤ۔ دلائی لاما نے کہا، اگر آپ کو کسی طرح کی منفی قوتیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے تو ہمارے پاس اور بھی طاقت، امن اور خوشی ہوگی۔ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کی مغفرت ایسی ہونی چاہیے کہ جس شخص کو معاف کر دیا جائے اسے یہ تک نہیں معلوم ہو کہ آپ انہیں معاف کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی غلطی پر بھی قصوروار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقی شفقت ہے۔ وہ بنیادی روحانیت پر یقین رکھتا ہے، شفقت آمیز ایک اچھا انسان ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ ہم سب کا مصائب سے نپٹنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور ان میں سے کوئی بھی صحیح یا غلط نہیں۔ میرے نزدیک روحانی ہونے کا مطلب بڑی تصویر دیکھنا، یہ سمجھنا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک معنی ہے اور اچھے اور برے دونوں واقعات سے سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصائب زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو مسترد کرتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو شکار بناتے ہیں اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ Suffering is a part of life, he says, but by rejecting that we make ourselves into victims and start assigning blame when there really is none to be assigned. صرف مستقل چیز جو ہے وہ تبدیلی ہے۔ تبدیلی کے خلاف مزاحمت مصائب کا باعث بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ مصائب کی اصل وجہ ہے۔ جب آپ اس تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اسے کھلے دل سے حل کر سکتے ہیں، اس کے معنی تلاش کر سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے حدود کو جانیے یعنی نو یور لیمٹس۔ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بہت سے مختلف انداز ہیں، ان میں سے زیادہ تر اپنے آپ کو چیلنج کرنے پہ مبنی ہیں۔ لہٰذا باہر سے اعتماد کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ایماندار ہونے کی اجازت دیں اور اندر سے اعتماد پیدا کریں۔ جب کوئی عزیز مر جاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے ابھی اسے پوری طرح سے گرفت میں نہیں لیا ہے، لیکن میں اس سے لڑنے نہیں جا رہا۔ اس کے بجائے میں اپنے چچا کی قبل از وقت موت سے 2 بڑے سبق لے رہا ہوں۔ کنبہ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ آپ کو کبھی نہیں معلوم کہ آپ کا کتنا وقت رہ گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد مثبت یا پازیٹیو ہونا ضروری ہے۔
ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں یا پریشانی پیدا کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھے انسان میں جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ ہے گرم جوشی، مہربانی، شفقت کو فروغ دینا۔ تبھی ہماری زندگی بامعنی، پرامن اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ کامیابی آپ کو پائیدار خوشی نہیں دے گی۔ Success will not bring you sustainable happiness, nor will failure bring you sustained depression، اور نہ ہی ناکامی آپ کو ذہنی دباؤ میں رکھے گی۔ مین میسج اس کتاب کا یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ ذہن کی حالت، سوچنے کا ایک طریقہ جو اطمینان اور امن کے اندرونی احساس کو فروغ دیتا ہے۔ میں اس کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اے ہیبیچول وے آف تھنکنگ دیٹ فاسٹرس این انر سینس آف سیٹسفیکشن اینڈ پیس۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان فطری طور پہ مہربان، خوش مزاج اور پرامن ہوتے ہیں۔ ہیومنس آر نیچرلی کائنڈ، ہیپی اینڈ پیسفل۔